بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علم النحو یعنی النحو الواضح کے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو کان و اخواتہا یعنی افعال ناقصہ کے بارے میں بتایا۔ آج ہم آپ کو ان و اخواتہا یعنی حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ اسباق میں بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ کے میسیجز ہم تک آتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بیسک لیول ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم چلتے چلتے ایڈوانس لیول تک بھی ہم پہنچیں گے۔ تو آپ اسباق بہت غور سے سنا کریں اور پھر اس پر پریکٹیکل بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ان و اخواتہا کے بارے میں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، وہ اخواتہا یعنی اس کی بہنیں، اور وہ کون کون سے حروف ہے آپ کو میں ذرا بتاؤں۔ ان، کأن، لکن، لیت، لعل۔ یہ 6 حروف ہے، ان، کأن، لیت، لکن، لیت، لعل۔ یہ 6 حروف ہے۔ یہ 6 حروف حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل کیا مطلب؟ یعنی یہ حروف فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ حروف فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ فعل کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح فعل عموماً 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی ہوتا ہے، تو یہ حروف بھی آپ دیکھیں یا تو 3 حرفی ہے، یا 4 حرفی ہے، یا 5 حرفی ہے۔ اور جس طرح فعل کے لیے فاعل اور مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح اس فعل کے بعد بھی 2 اسم آتے ہیں اور دونوں میں یہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ مثالیں لکھی گئی ہے، دیکھیں۔ یہ جو پہلی مثالیں لکھی گئی ہے، پہلی والی یہاں پر، یہ مبتدا اور خبر کی ہے، یعنی 2 اسم ہے اور دونوں مرفوع ہے، مبتدا اور خبر کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو دوسری مثالیں لکھی گئی ہے سامنے والی، یہ حروف مشبہ بالفعل کے اسم اور خبر کی ہے۔ اس میں آپ کو سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ مبتدا اور خبر، آپ نے اس کے بارے میں پڑھ لیے کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتا ہے، دونوں اسم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ حروف مشبہ بالفعل بھی ہے، یہ بھی 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، یعنی جو 2 اسم آپس میں مبتدا اور خبر بنتے ہیں، تو اگر ان پر حروف مشبہ بالفعل کو داخل کر لیا جائے تو یہ پہلے اسم کو اپنے لیے منصوب کر کے اسم بناتے ہیں اور دوسرے اسم کو مرفوع کر کے اپنے لیے خبر بناتے ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل کا مدخول 2 اسم ہوتے ہیں، پہلے اسم کو یہ اپنے لیے منصوب کر کے اسم بناتا ہے اور دوسرے کو یہ مرفوع کر کے اپنے لیے خبر بناتے ہیں۔ آپ ان مثالوں میں ذرا غور کیجئے گا، جیسے الجمل صبور، اونٹ صابر ہے۔ اب اس پر ان حرف مشبہ بالفعل داخل کیا آپ نے، ان الجمل صبور، بلا شبہ اونٹ صابر ہے۔ اچھا، ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور تاکید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کے لیے جو خبر ہوا کرتی ہے، اس خبر کو یہ مبتدا کے ساتھ، اس خبر میں یہ مضبوطی پیدا کر دیتا ہے کہ مبتدا کے لیے جو خبر ہوا کرتی ہے، مبتدا جس خبر کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو اس اتصاف میں، اس خبر کے اتصاف میں یہ مضبوطی پیدا کرتا ہے، یعنی بات یقین تک چلی جاتی ہے۔ ان الجمل صبور، بلا شبہ اونٹ صابر ہے۔ الحرم قدیم، بڑھاپا قدیم ہے۔ ان الحرم قدیم، بلا شبہ بڑھاپا قدیم یعنی پرانا ہے۔ الامتحان قریب، امتحان نزدیک ہے۔ علمت، میں نے جانا، ان الامتحان قریب، کے بلا شبہ امتحان یہ قریب ہے۔ اب دیکھیں، ان اور ان یہ دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی مبتدا پر جس خبر کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے، تو اس خبر کے حکم لگانے میں ان اور ان کے ذریعے سے تاکید اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ علمت، میں نے جانا، ان الامتحان قریب، کے بلا شبہ امتحان قریب ہے۔ الزہرۃ ناظرۃ، پھول خوبصورت ہے۔ یسرنی، مجھے یہ خوش کرتا ہے، ان الزہرۃ، کے بلا شبہ پھول ناظرۃ خوبصورت ہے۔ آپ ان مثالوں میں دیکھیے گا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الحرم اس کا اسم ہے اور قدیم اس کی خبر ہے۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ بنا۔
علمت ان الامتحان قریب، الامتحان یہ اسم ہے اور قریب یہ ان کی خبر ہے. یسرنی ان الزہرۃ ناظرۃ، اور مجھے خوشگوار لگتا ہے کہ پھول خوبصورت ہے یا خوشگوار ہے یا اچھا ہے، دکھنے میں اچھا ہے. اب آپ دیکھیے گا ان حرف مشبہ بالفعل کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اور ان حرف مشبہ بالفعل یہ درمیان میں آتا ہے. جب درمیان میں آ گیا تو یہ ان میں بدل جائے گا، اور اگر ابتدا میں آتا ہے تو یہ ان ہی رہے گا. الزہرۃ ناظرۃ، الکتاب استاد، کتاب استاد ہے. کأن الکتاب استاد، گویا کہ کتاب استاد ہے. کأن یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. تشبیہ کا مطلب یہ کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے کے لیے. کأن الکتاب، گویا کہ کتاب استاد استاد ہے، تو یہاں پر کتاب کو استاد کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. القمر مصباح، چاند چراغ ہے. کأن القمر مصباح، گویا کہ چاند چراغ ہے. یہاں پر آپ دیکھیں الکتابہ یہ اس کا اسم منصوب ہے اور استاد یہ مرفوع ہے، اور یہ کأن کی خبر ہے. القمر یہ کأن کا اسم منصوب ہے، دیکھیں اس پر آپ کو نصب نظر آ رہی ہے فتحہ، اور مصباح یہ اس کی خبر مرفوع ہے، اس پر آپ کو رفع نظر آ رہا ہے. الاثاث قدیم، البیت جدید، الاساس یعنی سامان کو کہتے ہیں، سامان قدیم پرانا ہے. البیت جدید، گھر نیا ہے. لیکن الاثاث قدیم، لیکن سامان یہ پرانا ہے. لیکن یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے یہ استدراک کے لیے آتا ہے. الخسائر قلیلۃ، خسارہ کم ہے. شبت النار لیکن الخسائر قلیلۃ، آگ تیز ہوئی یا آگ جوان ہوئی لیکن خسارہ کم ہے. مطلب یہ کہ آگ بہت زیادہ ہے، آگ بہت تیزی سے پھیلی لیکن نقصان کم ہوا. الفاکہۃ ناضجۃ، پھل کچا ہے. لیت الفاکہۃ ناضجۃ، کاش کے پھل کچا ہوتا. اب آپ دیکھیں لیت الفاکہۃ یہ اس کا اسم منصوب ہے، اور یہ ناضجۃ اس کی خبر مرفوع ہے. الفاکہۃ ناضجۃ یہ مبتدا خبر ہے. اب جب اس پر لیت داخل ہوا تو اس نے الفاکہۃ کو اپنے لیے اس میں منصوب بنا دیا نصب دے کر، اور ناضجۃ کو خبر مرفوع بنا دیا. القمر طالع، چاند روشن ہے. لیت القمر طالع، کاش کے چاند روشن ہوتا یا طلوع ہوتا. الکتاب رخیص، کتاب سستی ہے. لعل الکتاب رخیص، شاید کہ کتاب سستی ہے. المریض نائم، مریض سویا ہوا ہے. لعل المریض نائم، شاید کہ مریض سویا ہوا ہے. لیت یہ تمنا کے لیے، آرزو کے لیے آتا ہے. جب آپ کسی چیز کی آرزو کرتے ہو تو اس کے لیے آپ عربی زبان میں لیت کا استعمال کرتے ہو. اور لعل یہ بھی ترجی کے لیے آتا ہے، یعنی شاید کے لیے جو کام آپ چاہتے ہو اور آپ کی امید یہ ہو کہ وہ کام ہو جائے تو اس کے لیے آپ لعل کا استعمال کرتے ہیں. لیکن لیتا یہ کام تھوڑا سا امید سے دور ہوتا ہے تو اس کے لیے لیتا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ان کا مطلب ہوتا ہے بلا شبہ ان دونوں کا ان کا ان، گویا کہ یا جیسا. لیکن یہ لیکن، لیتا کاش، اور لعل شاید، یہ اس کے معنی ہو گئے. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو آج کے سبق سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ ان و اخواتها یعنی حروف مشبہ بالفعل یہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں. پہلے اسم کو اپنے لیے نصب دے کر منصوب کر کے اس کو اپنے لیے اسم بناتے ہیں، اور دوسرے اسم کو رفع دے کر اپنے لیے خبر بناتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہ بیسک لیول تھا، باقی اس کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ جب اس کا اگلا سبق آئے گا تو اس میں آپ کو اچھے طریقے سے ہم سمجھائیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.